اگر اردو اور ہندی کو الگ الگ نام نہ دیا جاتا نا, ہندی بھی اصل میں اردو ہی ہے, ڈرامے بازی کر کے اس کو خام خام الگ رکھا ہوا ہے, رسم الخط چینج کر کے, ورنہ وہ دونوں ایک ہی زبان ہے. تو اگر ان کو الگ الگ نام نہ دیا ہوتا نا, گورا بڑی شرارتیں کر کے گیا, توڑ تاڑ کے گیا طبیعت سے ہم لوگوں کو, ہندو مسلمانوں کو نا اس نے زبان میں بھی توڑ دیا. تو اگر یہ نہ توڑتا نا تو یہ ایک ہی زبان, چاہے اس کو ہندی کا نام دے دو چاہے اردو کا نام دے دو, تو یہ دنیا کی چائنا سے بڑی زبان ہو جاتی پھر یہ, کیونکہ اتنی بڑی آبادی ہے, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تینوں ملکوں میں اردو سمجھی جاتی تھی. تو آپ بتاؤ ان تینوں ملکوں کی آبادی ملا کے چائنا سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو دو خاصیتیں, نمبر ایک دنیا کی دوسرے یا تیسرے نمبر کی سب سے بڑی زبان ہوتی, نمبر تین چائنا بڑی زبان تو ہے, پھیلی بھی نہیں ہے, صرف چائنا میں ہی ملے گی آپ, جبکہ اردو ناروے میں بھی, امریکہ میں بھی, جاپان میں بھی. بھائی میں حیران ہوتا ہوں, دنیا میں کسی جنگل میں بھی چلے جاؤ وہاں کوئی انڈین پاکستانی موجود ہوگا, اردو بول رہا ہوگا. حرم میں چلے جاؤ شرطے اردو بول رہے ہوتے ہیں. دبئی میں اتنی زیادہ اردو اسپیکنگ گئے ہیں نا, کیا اب تو شرطے اور عربی بھی بہت سارے الفاظ اردو کے بول رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں نے اتنی بڑی, اتنی خوبصورت اور اتنی پھیلی ہوئی زبان کے ساتھ نفرت کیسی کی ہے, واٹ لگا کے رکھ دی اس کی. دفتروں سے نکالا اس کو زبردستی, عدالتوں سے نکالا اس کو زبردستی, اب تھانوں سے بھی نکال رہے ہیں, رپورٹیں بھی انگلش میں ہی کٹیں گی. تو بالکل ایسا سوتیلا پن کیا جو دنیا میں کوئی قوم اپنی زبان کے ساتھ ایسا سوتیلا پن, یہ ہے غلام قوموں کی غلامانہ سوچ. یہ خدا کی قسم انگریز کی زبان ہوئی ہے, جرمنی والوں کی ہوتی نا, وہ جان دیتے تھے اس زبان پہ. اتنے سے ملک یورپ لے کے بیٹھا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی سی, وہ اپنی زبانیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہماری زبان انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما میں سمجھی جا رہی ہے, جو چائنا کی آبادی سے زیادہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی زبان. اور اس کو پہلے تو ہم نے ہندی اور اردو الگ الگ نام دے کے ڈیوائڈ کر دیا, اور اس کے بعد ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے, سکھا نہیں رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں اس کے ساتھ ایسا سوتیلا پن, تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب لوگ آتے ہیں نا ہم سے, انگلش جو رومن میں اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے, لگتا ہے الف بے تے سے بھی اب آہستہ آہستہ پبلک بھول رہی ہے. کہتا ہوں یار اردو تو اردو میں لکھ لے میرے بھائی. کہتے ہیں ہمیں آتی نہیں ہے. ابے تو نے ماسٹر کر لیا, تجھے کیوں نہیں آتی؟ اردو تو لازمی ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ کر تو لیا, پھروں سے کر لیا ہم نے, تو پھرے میں بھی تو کچھ لکھا ہوگا نا, لکھنا کیسے بھول گئے؟ ابے اردو کا پیپر پھرا تو سمجھتے ہی ہوگے نا, نقل سے بھی اگر تم نے اردو کا پیپر حل کیا ہے تو بھی تو اردو میں ہی لکھا ہوگا نا, تو لکھنا تو آنا چاہیے. نہیں جی لکھنا بھی نہیں آتا. تو نے بی اے کیسے کر لیا؟ کر لیا بھائی, اردو لکھنا نہیں آتی. ہمارے لڑکے یار جو دفتر میں, کتنی دفعہ میں نے لڑکوں کو بولا شارٹ کلپ پہ, بھائی تم نے جو تھمبنیل ڈالا ہوا ہے اردو غلط لکھی ہوئی ہے, غلط لکھی ہوئی ہے اردو. اپنے میں نے ایڈیٹر کو جا کے پکڑا, یار یہ تم نے کیا لکھا ہوا ہے, ایسے تھوڑی یہ لفظ لکھتے ہیں. کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں, مجھے تو آتی نہیں لکھنا. میں نے ولید بھائی سے بولا لکھ کے دو, تو ولید بھائی نے پتہ نہیں کیا لکھ کے دے دیا, جو لکھ کے دے دیا ہم نے چلا دیا. بھائی یار تم تو پڑھے لکھے ہو, تو پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے. تو ایسا سوتیلا پن دنیا میں کوئی عزت دار قوم اپنی زبان کے ساتھ, یہ غلام قوموں کی عادت ہوتی ہے, عزت دار قومیں ایسا نہیں کرتی. اور سپریم کورٹ نے تو لا بھی پاس کیا ہوا ہے اردو کی حفاظت, تو لا پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. خیر ہم کہاں اردو کی طرف نکل لیے, تو ہم اپنے بیان کی طرف واپس آتے ہیں. جلدی سے سمیٹتا ہوں میں, کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں میں بات کر رہا تھا کلچر کی. تو شریعت نے کسی کو اپنی زبان چھوڑنے کا نہیں کہا کہ سب عربی ہی سیکھو, نہیں بھائی, اسلام تمام قوموں کے لیے, تمام زبانوں کے لیے. تو سب قوموں میں جو کلچر ہے رکھیں, بس کچھ ہدایات اسلام نے دے دی ہیں کہ ان ہدایات سے دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں ہے. میں بیان کیا کر رہا تھا, کہاں سے کہاں نکل گئے؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو چیزوں میں اعتدال ضروری ہے. نمبر ایک, دین پہ چلتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو, وہ جو اصل ہے, اذان دیتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو, داڑھی رکھتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو, نماز پڑھتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو. جہاز میں ہو نماز پڑھیں گے بھائی ہم, ٹرین میں ہو نماز پڑھو, جو ملا ملا بولے جو مرضی, عورت ہے پردہ کروں گی میں, چاہے مجھے ملا نہیں بولو یا جو مرضی بولو, میں پردہ کروں گی. لیکن دوسری طرف ایک ایکسٹریم لیول یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اتنے مستغنی ہو جاتے ہیں کہ نمونے بن کے بھی ان کو شرم نہیں آ رہی ہوتی, وہ نمونے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھائی اس طرف اتنا نہیں جانا کہ آپ کی ڈریسنگ ایسی عجیب سی ہو گئی. تو بھائی آپ اسلام کا ایسا امیج نہ لوگوں کے سامنے لے کے جاؤ کہ لوگ اسلام کے قریب آنے کے بجائے دور ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے مٹی کے برتن میں کھانا پینا صحت کے لیے اچھا ہے, نبی نے جو بھی کام کیا وہ صحت کے لیے اچھا ہے, لیکن ایک ایج ہوتی ہے نا جب آپ گھر کے سربراہ بن جاؤ, پھر آپ لاؤ مٹی کی ہانڈی. ابھی آپ بچے ہو گھر میں, گھر والے بیزار ہو جائیں گے, یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی. اور رشتے والے کو جب پتہ چلے گا تو وہی رشتہ دے گا. تو یہ دو انتہائیں ہیں جس کے بیچ میں ہم نے بولو چلنا ہے, یہ میں کہہ رہا تھا. تو جو اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کرے گا, شریعت پہ چلے گا, تو وہ علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ الا المصلین, پہلی علامت کیا ہے, ہر حال میں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. لوگ ان کو ملا بولیں تو بھی پڑھتے ہیں, ملا نہیں بولیں تو بھی پڑھتے ہیں. اور الذین هم علی صلاتہم دائمون, فرمایا صرف پڑھتے نہیں ہیں, بہت مضبوطی سے نمازوں کو قائم کرتے ہیں, بہت مضبوطی سے, قضا نہیں ہونے دیتے نماز. کسی بھی نماز پڑھنا آسان ہے بھائی, پابندی سے پڑھنا بہت مشکل کام ہے, تو پابندی سے پڑھتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. آپ نے دیکھا کچھ لوگ نمازی ہوتے ہیں
پیسوں کے لین دین میں گڑبڑی ہوتے ہیں. دنیا کی محبت, پیسے کی محبت بہت ہوتی ہے. میں نے ایسے بعض لوگ دیکھے, اسے حج, نماز, روزہ سب چل رہا ہے, پیسہ جیب سے نہیں نکلتا ان کے. رشتے دار بھوکے مر رہے ہوں, پڑوسی بھوکے مر رہے ہوں, پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, ایسا نہیں ہے, دولت سے محبت نہیں کرتے, بلکہ ان کے مال میں جو مستحق لوگ ہوتے ہیں نا, مانگنے والے, مستحق مانگنے والے, ہر بھکاری کو دینا جائز نہیں ہے, جو واقعی مستحق ہو, ایسے مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والے جو مستحق ہیں ان کا حق ہوتا ہے ان کے مال میں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم ان پر احسان تھوڑی کر رہے ہیں, اللہ نے ہمیں دیا اس لیے تاکہ ہم غریبوں کا خیال کریں, رشتہ داروں کا خیال کریں, ان کے پوچھے بغیر ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کو کنجوس آدمی بالکل بھی پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑا مزہ آتا ہے جب یہ حدیث پڑھتا ہوں نے, فرمایا سخی جو ہے قریب من اللہ, جو سخی آدمی ہے نا, خرچ کرتا ہے لوگوں پہ, وہ اللہ کے بھی قریب, قریب من الناس, لوگوں کے بھی قریب, قریب من الجنہ, جنت کے بھی قریب. یعنی جنت کے تو قریب ہے ہی, اللہ کے بھی قریب ہے. دنیا میں بھی ایک انعام ملتا ہے, لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے. یہ دنیا میں اس کو صلہ ملتا ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, یار فلاں موقع پہ اس نے اپنا پیسہ خرچ کر کے مجھ کو مصیبت سے نکالا. پیسہ خدا کی قسم ایسی چیز ہے نا, اگر آپ پبلک پہ خرچ کرنا سیکھ جاؤ, آپ کے جو مخالفین ہیں نا وہ بھی آپ کے دوست بن جائیں گے. میں تو اس پہ بہت سارے واقعہ سناتا ہوں نا. آپ کے خلاف کوئی بہت زیادہ بولتا ہے, لفافے میں 50 روپے ڈال کے ہدیہ دے دو, آپ دیکھو اسی دن سے چپ. آپ اس نیت سے نہیں دو, یہ تو میں اس نیت سے دینا تو ٹھیک نہیں ہے کہ احسان کرنا تاکہ وہ رشوت کہلائے گا نا یہ تو, لیکن ویسے اس میں طاقت بہت ہے, طاقت بہت. رشتہ داری جوڑنے میں جتنا روکھڑے کا دخل ہے اتنا کسی اور چیز کا دخل نہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو, بھائی بہن کو, رشتہ داروں کو آپ گفٹ دو پیسوں کی صورت میں, خوشبو کے ڈبے دے کے ٹائم ضائع مت کرو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. خوشبو کے ڈبے اس لیے کہہ رہا ہوں, خوشبو ہر شخص اپنی مرضی کے ساتھ, وہ تھینک یو تو کہہ دے گا, لیکن اس کو کیا کرنا ہے. میں نے دیکھا جن کو بھی کوئی خوشبو دو, جو پسند آئی تو ٹھیک ہے, نہیں آئی تو وہ کیا کرے گا, پڑی رہتی ہے خوشبو. پیسہ دینا سیکھو. پیسہ آپ کو کمپنی میں, غریب کی بات کر رہا ہوں, غریبوں کو کیا دیا کرو, پیسہ, بکرے مت کاٹا کرو. آپ کو کمپنی میں اگر کمپنی کہے کہ ہم ہر مہینے آپ کو اتنے پرفیوم کے ڈبے دیا کریں گے اس کام کے بدلے میں جو آپ ہمارے پاس کمپنی میں کر رہے ہیں, یا ہم آپ کو 2 بکرے صدقے کے کاٹ کے دے دیا کریں گے, آپ بولو گے یہ بکرے بھی اپنے پاس رکھو, یہ ڈبے بھی, مجھے پیسے چاہیے کیش, میری مرضی, میں بکرا خرید کے کھاؤں یا خوشبو خرید. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو غریب کے لیے بھی وہ پسند کرو. اس لیے بکرے صدقے کے بکرے کے میں اس لیے خلاف ہوں, اس میں مقصد ہوتا ہے جانور کاٹنا, حالانکہ جانور کاٹنا عبادت صرف بقرعید میں اور عقیقے میں اور حج کے موقع پہ, باقی جانور کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے. اس سے کوئی بلائیں نہیں ٹلتی ہیں, خوب سمجھ لو. صدقے سے بلائیں چلتی ہے تو اس کا مطلب بکرا کہاں سے آ گیا, تو صدقے سے ٹلیں گی نا, تو پیسے دو نا اس کو. تم بکرا کاٹ کے بلائیں ٹال رہے ہو, اس کا مطلب جاہلانہ عقیدہ ہے. بکرا کاٹنے سے تو نقصان یہ ہوگا کہ بکرے کی بدوائیں بھی لگیں گی جب بلا وجہ بکرا کاٹا جائے گا. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بلائیں ٹالنے کے لیے, موت کے فرشتے کو بھگانے کے لیے بکرا کاٹتے ہیں. موت کا فرشتہ اتنا ہوشیار ہے, بکرے کی بھی جان لے جاتا ہے اور تمہارے بندے کی بھی جان لے جاتا ہے. کہتے چلو دیکھو, اور میں آ رہا تھا تمہارے مریض کی جان لینے کے لیے تھا, چلو بکرے کی بھی ساتھ میں لے جاتا ہوں, کام ہلکا ہو گیا اس کا, ٹھیک ہے نا. تو صدقہ پیسوں میں ہوتا ہے. ہاں کسی غریب کے بارے میں ڈر یہ کہ اس کو پیسے دیے تو چرس میں اڑا دے گا, بال بچوں والا ہے, ادھر ادھر گٹکے میں اڑا دے گا, تو پھر راشن ڈال دو. کیا خیال ہے بھائی, آٹا دال گھی کے ڈبے یہ لے کے ڈال دو. ہم زکاتیں رمضانوں میں بانٹتے ہیں نا, تو بہت سے لوگوں کو میں کیش نہیں پکڑاتا, مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کھا نہ جائے نا, گھر کا سربراہ ہے یاشی میں نہ اڑا دے. تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو ہم کیا دیں گے, ہم راشن دیں گے, گھر کا ایڈریس دے دو, اس میں آٹا گھی دال. اب وہ بیچنا آسان نہیں ہوتا, گھر بچے بھی ہوتے ہیں, ابا ہمارا گھی کا ڈبہ کہاں لے کے جا رہے ہیں, تو اس میں تھوڑی انسان کو شرم آ جاتی. وہ کنجوس آدمی دیسی گھی لے کر آیا, اس کے بچے بہت بولتے تھے ابا گھی چاہیے گھی چاہیے گھی چاہیے. کنجوس تھا, کم بخت کھلاتا نہیں تھا. ایک دن گھی کا ڈبہ لے آیا نا. اب آپ کو پتا ہے گھی کا جو ٹین ہے اس کے باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا اکثر. تو اس کنجوس نے بچوں سے بولا دیکھو جب تک باہر چکنائی لگی ہوئی ہے نا, باہر ڈبے سے روٹی لگا لگا کے کھاؤ, جب یہ بالکل ختم ہو جائے گی پھر ڈبہ کھولیں گے ہم. ایسے کنجوسوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پھر کیش اماؤنٹ نہ پکڑاؤ. تو وہ کنجوس کے بچے تھے, وہ بھی کیا کر رہے تھے, انسان کے بچے ہوتے بولتے ابا تو خود ہی کھا لے, تو وہ کیا کر رہے ہیں, ڈبے سے لگا لگا کے کھا رہے. چمکا دیا اس کو نا انہوں نے. اب اس کو جانا تھا سفر پہ, اس نے کہا ایسا نہ ہو 1 مہینے بعد آؤں تو ڈبے کی واٹ لگی پڑی ہوئی ہو. یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا, لاک کر کے, جب میں آؤں گا تو کھلے گا. 1 مہینے بعد ہی آیا, بچوں سے پوچھا کمبختو تم نے ڈبہ تو نہیں کھولا, گھی تو نہیں کھول کے کھایا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہتے روٹی کیسے کھاتے تھے؟ ابا الماری سے لگا لگا کے کھاتے. تو ایسے کنجوس کو کیا دینے چاہیے پھر, اس کے گھر میں راشن ڈلواؤ بھائی, کیونکہ اس کو پیسے دو گے کھا جائے گا.